بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ نے پوری دنیا کو دو واضح گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جس وقت امریکی صدر چین کا دورہ کر رہے تھے، عین اسی لمحے بھارت میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم ترین اجلاس جاری تھا۔ یہ اجلاس بھی ایران امریکہ جنگ کی نظر ہو گیا۔ برکس ہے کیا، اس اجلاس کی، اس گروپ کی اہمیت کیا ہے، اور کس معاملے پر برکس میں اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کا پوری دنیا کی سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 9 سال کے بعد پہلی مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا دورہ کر رہے تھے۔ جس وقت امریکی صدر کا یہ دورہ شروع ہوا، عین اسی لمحے بھارت میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی منعقد ہو رہا تھا۔ برکس ہے کیا، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ برکس بنیادی طور پر دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کا ایک گروپ ہے، یعنی دنیا کی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد اکنامک اپرچونٹیز کو ڈیفائن کرنا ہے۔ بظاہر اس گروپ کو بنانے کا مقصد یا انڈرسٹینڈنگ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ گروپ امریکہ اور یورپ کی معاشی پالیسیز کے خلاف قائم کیا گیا ہے۔ امریکہ خود بھی برکس کا ایک بہت بڑا ناقد اور مخالف تصور ہوتا ہے۔ برکس ممالک کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی معیشت پر امریکہ اور یورپ کی اجارہ داری کو ختم کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ برکس کی بنیاد 2009 میں قائم کی گئی۔ اس ادارے کو، اس گروپ کو قائم کیا گیا، اور اس ابتدائی گروپ میں بھارت، چین، روس جیسے ممالک شامل تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سعودی عرب بھی، متحدہ عرب امارات بھی، ایران بھی اور دیگر ممالک نے اس گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ برکس کی دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی آدھی آبادی کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی آدھی معیشت وہ برکس ممالک میں پائی جاتی ہے۔ برکس ممالک کی ایک خاص بات اس میں افریقہ کی شمولیت ہے، یعنی افریقن اوریجن بھی اس عالمی تنظیم کا حصہ ہے۔ اب یہ جو عالمی تنظیم ہے جس کو بنانے کا مقصد ہی امریکہ اور یورپ کی اجارہ داری کا خاتمہ تھا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو بزنس ماڈل ہے اس کے خلاف ایک روڈ میپ تھا، ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک نیا پرسپیکٹو تھا۔ یہ ادارہ آج اختلافات کا شکار ہو گیا، یہ تنظیم ٹوٹ گئی ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں اب بہت ساری ایسی باتیں، تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ نے اس تنظیم کو بھی سیاسی بنا دیا ہے۔ اس کے اجلاس بھی اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور برکس کا جو حشر ہے وہ بھی اقوام متحدہ کی طرح، یورپی یونین کی طرح، یا دیگر جو فورمز ہیں جیسے آسیان ہے، سارک ہے، دنیا کے ہر فورم کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑی طاقت پورے نظام کو یرغمال بنا لیتی ہے۔ اس مرتبہ ایران امریکہ جنگ نے اس پلیٹ فارم کو یرغمال بنا دیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بھارت میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس کے دوران ایران کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ برکس ممالک ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کریں، مگر یہاں پر اسی گروپ میں کچھ ممالک نے امریکہ کی حمایت کی اور ایران کی مخالفت کی، اور یہی بنیاد بنی برکس میں اختلافات کی ایک ایسی واضح تقسیم پیدا کر دی اس اجلاس نے، جب
براہ راست ایران کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کا نام لے کر اسے ٹارگٹ کیا اور اس کے بارے میں یہ بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی۔ دشمن نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین سے میزائل، راکٹ فائر کیے ایران کے اوپر، ایران کی سالمیت اور خود مختاری کو چیلنج کیا۔ تو ایران نے واضح طور پر یہ پیغام برکس کے پلیٹ فارم پر دیا کہ متحدہ عرب امارات نے دشمن کا ساتھ دیا ایران کے خلاف۔ یعنی ایک ایسا ملک جو مسلمان برادر اسلامی ملک کنسیڈر ہوتا ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا ایران اسرائیل جنگ میں، اور ان کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کا کام کر رہا تھا۔ اب ایک طرف ایران یہ توقع کر رہا تھا کہ دنیا کے جو برکس ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور دوسری جانب متحدہ عرب امارات وہ اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ایرانی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایران نے ان کی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کیا ہے۔ تو وہ توقع کر رہے تھے کہ ان کے اوپر ہونے والے حملوں کی مذمت کی جائے۔ اب حملے کون کس پر کر رہا تھا، کس وجہ سے کر رہا تھا، کس کا قصور تھا؟ ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی اور اس کے مفادات ہیں۔ اب یہاں پر رزلٹ یہ نکلا کہ ایک تو ماحول جو ایک ناخوشگوار ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا، اس کے بعد اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس اجلاس کا کوئی بھی اعلامیہ، متفقہ اعلامیہ جاری نہیں کیا جا سکا، اور اس کو بھارت کی ایک بہت بڑی ناکامی کے طور پر بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ بھارت اس پوری تقریب کا میزبان تھا مگر وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکا ممبر ممالک کے درمیان کہ وہ منیمم الفاظ کے اوپر اس جنگ کی ہی مذمت کروا لیتا، مگر یہاں پر دونوں کی ڈیفینیشن دشمن کی اور دوست کی وہ مختلف تھیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایک صدارتی اعلامیہ بھارت کی جانب سے بطور میزبان جاری کیا گیا، جس میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ ممالک کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے، نقطہ نظر مختلف ہے اس جنگ کو لے کر۔ اب جب یہ برکس اجلاس ناکام ہوا، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور یہ پریس کانفرنس بہت الارمنگ تھی۔ بھارتی میڈیا کے لیے ایک بڑا مشکل دن تھا، ایک برکس کا اجلاس ناکام ہو گیا، ان کی میزبانی فلاپ ہو گئی، اور ایک واضح تقسیم بھارت کے اندر پیدا کر دی اس برکس اجلاس میں۔ وہیں پر عباس عراقچی سے پاکستان کی ثالثی پر سوال کیا گیا، جس پر عباس عراقچی نے یہ واضح پوزیشن لی کہ پاکستان کی ثالثی ناکام نہیں ہوئی، پاکستان یہ جو ناکامی ہے یہ امریکی رویے کی وجہ سے ہے، پاکستان کی ثالثی ابھی چل رہی ہے، اور پاکستان اگر کوئی ناکامی یا کوئی رکاوٹ ہے تو اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے، اس کی وجہ امریکہ کا رویہ ہے۔ یہ بھی بھارت کے لیے ایک مشکل لمحہ تھا۔ اب جب بھارت متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا، اسی لمحے بھارتی وزیر اعظم نے بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے مودی صاحب نے متحدہ عرب امارات پر ہونے والے ایرانی حملوں کی مذمت کی، کچھ دفاعی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے جس میں توانائی، تیل، گیس اور ان پروجیکٹس کے اوپر سائن کیا گیا ہے۔ تو بھارت نے بھی ایک نئی ٹرائیکا، کیونکہ بھارت کو اسرائیل کا اتحادی سمجھا جاتا ہے اور اسرائیل کا اتحادی متحدہ عرب امارات ہے، تو ایک پورا نیکسس آپ کو ایران کے خلاف دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ جو پورا نیکسس ہے، اس پورے نیکسس میں جب ایران اسرائیل جنگ پوری دنیا کو تقسیم کر رہی ہے، تو وہیں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان کو فیور کیا، یہ جو جنگ بندی ہم نے ایران کے ساتھ کی، پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایران کے بہت قریب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیل کروا سکتے ہیں۔ اب امریکی صدر توقع لگا کر بیٹھے ہیں پاکستانیوں پر، اور پاکستان کا جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، وہ اس وقت
تہران میں بڑے خاموشی کے ساتھ پہنچے. آج کچھ ماہی گیر بھی ایرانی رہا کیے گئے اور کچھ پاکستانی بھی، اور یہ بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری تھی. مگر یہاں پر جو دورہ چین تھا اس نے بہت ساری چیزوں کو ٹرن کیا. ایک تو ایران نے اس پرسیپشن کو نگیٹ کیا ہے کہ ٹرمپ جو یہ کنکلوژن ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا امریکہ کی فلسفی سے اس کی ایران وار کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے ساتھ متفق ہے. یہ پرسیپشن غلط ہے. ایران نے آج ایک نیا پتا پھینکا اور اس نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا میکنزم ڈیزائن کیا جائے گا جس کے تحت جہاز آئیں گے اور ان سے ٹول ٹیکس بھی، وہ فیس، سروس فیس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ وصول کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبنہ ہرمز سے ایران کوئٹ نہیں کر رہا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ تائیوان کے حوالے سے تھی. امریکی صدر نے چین کو خوش کرنے کے لیے، یا چینی اپنے سبجیکٹو میں کامیاب رہے کہ امریکہ نے تائیوان کو روک دیا کہ وہ اپنی آزادی کا اعلان نہیں کرے گا. یعنی کہ امریکہ نے دوسرے لفظوں میں تائیوان کی انڈیپینڈنس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. مگر اب تائیوان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان کی جو دفاعی سپورٹ ہے، جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، جو ہتھیار دینے کی ڈیمانڈ ہے، اس کو فلفل کیا جائے. تو اب اس پورے سینیریو کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو عالمی فورمز ہیں وہ مزید کتنا ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور اس ڈویژن کا کس کو بینیفٹ ہوتا ہے. ان تمام موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.